بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت شکن ایپیسوڈ 9۔ رات کے پچھلے پہر ارمغانہ اپنے مکان میں داخل ہوئی۔ اسد شیرازی جاگ رہا تھا۔ بیٹی کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھا، مگر چند قدم چلتے ہی لڑکڑا کر گر گیا۔ اسد شیرازی رات بھر شراب پیتا رہا تھا، اس لیے اب اس کی ٹانگیں جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ باپ کو گرتے دیکھ کر ارمغانہ تیزی سے آگے بڑھی اور اسد شیرازی کو اٹھاتے ہوئے بولی، بابا جان، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں بیٹی، اسد شیرازی مسکرایا۔ ان قیمتی قالینوں کا تو یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر انسان گر بھی جائے تو اسے چوٹ نہیں لگتی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم بتاؤ کہ… اسد شیرازی نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ بابا، اہرمن کا کرم ہے کہ اس نے مجھے میرے اندازوں سے زیادہ کامیابی عطا کی۔ کچھ دیر تک امیر ابو اسحاق اپنے بزرگوں کی روایتوں کے حوالے دیتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے مذہبی خیالات کے خول سے باہر آنے پر رضامند ہی نہیں ہوگا، لیکن میں نے آپ کی سکھائی ہوئے فن تقریر کا سہارا لیا اور پھر جلد ہی میری آنکھوں نے امیر کے آہنی مجسمے کے پگھلنے کا منظر بھی دیکھ لیا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک فولادی انسان ہے، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ سارے دعوے غلط تھے۔ وہ تو رباب کے تاروں کی ایک ہلکی سی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت امیر ابو اسحاق کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتی۔ جی کہتے کہتے ارمغانہ کے سرخ و گداز ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے اس نے تنہا غزنی کے تمام لشکروں کو شکست دے دی ہو اور امیر ابو اسحاق کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا ہو۔ مجھے یقین ہے بیٹی، مجھے یقین ہے۔ نشے کی زیادتی کے سبب اسد شیرازی کی آواز بری طرح لڑکڑا گئی تھی، مگر تمہیں سبکتگین نے تو نہیں دیکھا؟ مدہوشی کے باوجود اسد شیرازی بہت ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ محافظ اعلیٰ کی حیثیت سے سبکتگین وہاں موجود تھا اور انتہائی بے چارگی کے عالم میں اپنی شکست کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ارمغانہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ جب امیر ابو اسحاق کی میرے قدموں پر جھک گیا تو پھر سبکتگین کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کل بھی غلام زادہ تھا اور آج بھی غلام زادہ ہے۔ یک ارمغانہ کا چہرہ نفرت اور غصے کی آگ سے جلنے لگا۔ بیٹھ جاؤ بیٹی، بیٹھ جاؤ، اسد شیرازی نے جھومتے ہوئے کہا۔ باپ کا حکم پاتے ہی ارمغانہ سامنے کی نشست پر بیٹھ گئی۔ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو اور شاید یہ تمہاری نوجوانی کا تقاضا ہے۔ اس عمر میں انسانی دماغ پر سرکش جذبوں کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ اسد شیرازی نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب سبکتگین اتنا بے دست و پا بھی نہیں کہ تم اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کر دو۔ وہ ایک ذہین نوجوان ہے اور امیر ابو اسحاق کے مزاج میں گہرا دخل رکھتا ہے۔ تمہیں اپنا ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ تمہاری ایک لغزش تمہیں تباہی اور پستی کے تاریک غاروں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اور میری آخری بات یاد رکھنا کہ سیاست میں کسی موسم اور کسی رشتے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ارمغانہ نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی، مگر دلی طور پر وہ باپ کے اس مشورے سے مطمئن نہیں تھی اور اس بے اطمینانی کی وجہ اس کا حد سے بڑا ہوا اعتماد تھا۔ اپنے فتنہ انگیز حسن پر اعتماد اور اپنی سحرکار آواز پر اعتماد اور اپنے دلکش فن تقریر پر اعتماد، جس سے بڑے بڑے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن دربار میں سبکتگین کی ملاقات ابو اسحاق سے ہوئی۔ امیر آج بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر جب دربار برخاست ہو گیا تو سبکتگین نے ابو اسحاق سے پوچھا، امیر محترم کے مزاج کیسے ہیں؟ سبکتگین کے الفاظ میں ہلکا سا طنز پوشیدہ تھا، مگر غزنی کا حکمران محسوس نہیں کر سکا۔ سبکتگین، کل رات بہت دنوں بعد ہم گہری نیند سوئے، اس لیے طبیعت ہلکی محسوس ہو رہی ہے۔ سبکتگین انتظار کر رہا تھا کہ شاید امیر ابو اسحاق ارمغانہ شیرازی کی سجائی ہوئی محفل موسیقی کا ذکر کرے، مگر جب غزنی کے حکمران نے گزشتہ رات کے کیف آور ہنگامے کا کوئی حوالہ نہ دیا تو پھر مصلحتاً خاموش رہا اور پھر ایک رسم سی ادا کرتے ہوئے بولا، امیر، خدا آپ کی نیندوں کو برقرار رکھے۔ اب یہ ایک معمول سا بن گیا تھا کہ نماز عشاء سے فارغ ہوتی ہی امیر ابو اسحاق ارمغانہ شیرازی کو اپنی خلوت خاص میں طلب کر لیتا اور نصف شب تک اس خوبصورت مطربہ سے سحر انگیز نغمے سنتا رہتا۔
کبھی کبھی یہ محفل موسیقی اتنی طویل ہو جاتی کہ امیر کی خوابگاہ میں رات کے پچھلے پہر تک ہنگامے ساز و آواز برپا رہتا۔ پھر اس سب بیداری کے سبب کبھی یوں بھی ہوتا کہ امیر ابو اسحاق دن چڑھے تک سویا رہتا اور اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی۔ ارمغانہ شیرازی اپنی ان کامیابیوں پر بہت مسرور تھی اور کبھی کبھی تصورات کی دنیا میں یہ منظر بھی دیکھ لیتی کہ غزنی کا فرمان رواں اس کے سر پر تاج زر نگار سجا رہا ہے۔ پھر جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے ان خوابوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا اور ارمغانہ شیرازی امیر ابو اسحاق کی خوابگاہ میں اپنے آپ کو فرش پر بیٹھا ہوا پاتی۔ اسے اس لمحے کا انتظار تھا جب امیر ابو اسحاق جذبات سے مغلوب ہو کر دیوانہ وار پکار اٹھتا، ارمغانہ یہاں آؤ، ہمارے قریب بیٹھو۔ مگر ابھی وہ لمحہ نہیں آیا تھا۔ غزنی کے حکمران کے اتنے قریب پہنچنے کے بعد بھی اس کے خواب روز اول کی طرح پیاسے تھے۔ تاہم اس کی نغمہ سرائی سے خوش ہو کر ایک دن ابو اسحاق نے کہا تھا، ارمغانہ، آج تک تم نے ہم سے اپنی اس خدمت گزاری کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا اور ہم خود بھی اقتدار کے ہنگاموں میں تمہارے فن کا اعتراف نہ کر سکے، مگر آج تم کچھ نہ کچھ ضرور مانگو، ہم تمہاری خواہشوں کی تکمیل کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ امیر ابو اسحاق کے الفاظ سن کر ارمغانہ شیرازی کے دل کی دھڑکنوں میں توازن برقرار نہیں رہا۔ اس نے ایک ہیجان انگیز کیفیت سے دوچار ہوتے ہوئے سوچا، شاید وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا مجھے بہت دنوں سے انتظار تھا۔ پھر ارمغانہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ امیر کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ میرے لیے دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ارمغانہ نے ادب سے سر جھکا لیا۔ وہ ابو اسحاق کے بے قرار جذبوں کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں ارمغانہ، آج تو تمہیں کچھ مانگنا ہی ہوگا۔ یک امیر ابو اسحاق کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے پرجلال آواز میں کہا، ہم اپنی ذات پر کسی کا قرض باقی رکھنے کے عادی نہیں، بلا جھجک ہو کر مانگو، اگر ہماری بساط میں ہوگا تو تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ ابو اسحاق کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے آمرانہ شان ابھر آئی تھی۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں تک خمار آلود نظروں سے ابو اسحاق کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل جھکی، حنائی ہاتھوں سے امیر کے پیروں کو چھوا اور پھر غزنی کے حکمران کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ یہ کنیز اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی کہ امیر ذیشان اس فقیر خادمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں میں جگہ دے دے۔ بڑھاپے کی سرحدوں پر کڑا ہوا حکمران ایک خوفناک طوفان کی زد میں تھا، ایسا طوفان جو آج سے پہلے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ ارمغانہ شیرازی کی اتنی قربت پا کر ابو اسحاق کو محسوس ہوا کہ قصر شاہی میں زلزلہ سا آ گیا ہے اور اس کی خوابگاہ کے در و دیوار خود اسی پر گرے جا رہے ہیں۔ امیر ابو اسحاق کچھ دیر تک اس طوفان سے لڑتا رہا، مگر جب پاگل ہواؤں اور پانی کی خونخوار موجوں نے زیادہ سرکشی اختیار کر لی تو غزنی کا حکمران اپنے نرم بستر سے اٹھ کر پتھر کے سخت فرش پر کھڑا ہو گیا۔ ارمغانہ شیرازی نے بڑی تعجب سے امیر ابو اسحاق کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کمزور دیوار اتنے خوفناک طوفان پر بھی اپنی جگہ قائم رہ سکتی ہے۔ تم اس وقت جاؤ ارمغانہ اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم تمہاری اس خواہش پر سنجیدگی سے غور کریں گے مگر کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ ارمغانہ ایک عجیب سی سرشاری کے عالم میں اٹھی۔ اس نے اپنی زندگی کے سنگلاخ راستے کو بڑی آسانی سے طے کر لیا تھا۔ اب وہ فتح کے نشان سے صرف چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ارمغانہ نے جھک کر امیر کو رخصتی سلام کیا اور آہستہ آہستہ ایک شان بے نیازی کے ساتھ چلتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے سے باہر نکلی۔ باہر آتی ہی ارمغانہ نے سبکتگین کو دیکھا جو حسب معمول شدید بے قراری کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے یہی ایک منظر دیکھ رہی تھی کہ جب امیر کی خوابگاہ میں داخل ہوتی تو دروازے پر عام پہرے دار موجود ہوتے، لیکن جب واپس جاتی تو وہاں دوسرے محافظوں کے بجائے سبکتگین تنہا نظر آتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں کے لیے رکی اور سبکتگین کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ کئی روز سے ارمغانہ کا یہی عمل تھا، مگر آج سبکتگین نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس کی فتنہ کار آنکھیں کوئی اور ہی افسانہ سنا رہی تھیں۔ پھر اسی وقت سبکتگین نے فیصلہ کر لیا کہ کل وہ امیر ابو اسحاق سے
اس موضوع پر ضرور گفتگو کرے گا۔ اس کے بعد چاہے اسے اپنی ملازمت سے دستبردار ہونا پڑے یا پھر وہ امیر کے کسی دوسرے عتاب کا نشانہ بن جائے۔ یہ سوچ کر سبکتگین اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ اس فیصلے نے اسے بہت دنوں کے ذہنی عذاب سے نجات بخش دی تھی، مگر دوسری طرف ابو اسحاق بہت زیادہ مضطرب اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے رات کا باقی حصہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل کر گزار دیا۔ ابو اسحاق کے کانوں میں بار بار اپنے باپ امیر البتگین کی وصیت گونج رہی تھی۔ مرحوم فرمانروا نے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ اپنی تلوار کی آب و تاب قائم رکھنا، لیکن ارمغانہ شیرازی کی آمد نے سب کچھ زیر و زبر کر دیا تھا، اور اب وہ شمشیروں کی جھنکار سن کر پرسکون ہونے کے بجائے رباب کے تاروں میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ابو اسحاق موسیقی کے کمزور حصار کو توڑ کر باہر نکل سکتا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر ارمغانہ شیرازی کی حسن کی گرفت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ابو اسحاق کو اپنی زندگی کے اس نئے موڑ پر پہنچ کر ایک نہایت اہم فیصلہ کرنا تھا۔ آخر اسی کشمکش میں فجر کی آذان ہو گئی اور مؤذن اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ ابو اسحاق نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے لیے ہدایت غیبی کی دعائیں کرتا رہا۔ دوسرے دن دربار برخاست ہوتی ہی سبکتگین ابو اسحاق سے ملا اور تنہائی میں کچھ باتیں کرنے کی مہلت مانگی۔ ابو اسحاق سبکتگین کو لیے ہوئے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوا اور سوالیہ نظروں سے غزنی کے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا۔ سبکتگین نے ارمغانہ شیرازی کی آمد اور کئی ماہ سے جاری رہنے والی موسیقی کی تمام محفلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ بات امیر کے شایان شان نہیں کہ وہ باپ دادا کی روش کو چھوڑ کر اس وزیر زادی کی آواز کے فتنے میں گم ہو جائیں جو محض اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک شرمناک کھیل کھیل رہی ہے۔ سبکتگین کا انداز تخاطب دیکھ کر ابو اسحاق کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے، لیکن بولا کچھ نہیں۔ امیر، آپ آقا زادے ہیں اور میں اسی رشتے کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے آج یہ راز فاش کر رہا ہوں کہ تقریباً 1 سال پہلے ارمغانہ شیرازی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر امیر مرحوم نے میرے لیے کسی دوسری عورت کا انتخاب کیا۔ میں بہت دنوں سے آپ کی خوابگاہ کے باہر رات رات بھر کڑے رہ کر اس کی آمد رفت کو دیکھتا رہا ہوں، مگر آج قوت برداشت جواب دے گئی تو حرف شکایت اپنی زبان تک لے آیا ہوں۔ اگر ایک غلام کی یہ بے ادبی و گستاخی مزاج شاہی پر گراں گزرے تو یہ نمک خوار غزنی سے نکل کر خدا کی زمین کے کسی گمنام گوشے میں چلا جائے گا، لیکن آپ بروز حشر گواہ رہیے گا کہ میں نے حق نمک ادا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، وہ بے کردار لڑکی آپ کے لائق نہیں، وہ تو عام سے راستوں کی اڑتی ہوئی خاک ہے جو قبائے شاہی کو داغدار کر کے ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور ابو اسحاق کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، آقا، اپنی امانت واپس لے لیجئے کہ ایک کمزور انسان سے اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ یکایک سبکتگین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابو اسحاق بہت دیر تک حیرت و پریشانی کے عالم میں سبکتگین کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے۔ پھر وہ بہت آہستہ لہجے میں بولا، سبکتگین، تم نے یہ تلوار کیوں کھول دی؟ صرف اس لیے آقا کہ شاید غلام کی یہ گستاخی آپ سے برداشت نہ ہو سکے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی بے ادبی کی سزا خود تجویز کر لی ہے۔ شدت جذبات سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ سبکتگین، نہ تم غلام ہو اور نہ میں آقا۔ ابو اسحاق نے اسی شفیق و مہربان لہجے میں کہا، امیر البتگین کے رشتے سے تم میرے بھائی ہو اور مجھے فخر ہے کہ آج تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایک مرتبہ کے لیے تم جیسے جان نثار کو اپنے آپ سے جدا کروں گا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے اس عمل پر بہت ندامت ہے۔ بس کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، مگر جب تم نے مجھے پکارا تو ساری تاریکیاں فنا ہو گئیں اور بزرگوں کا قائم کیا ہوا روشنی کا مینار صاف نظر آنے لگا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے کوئی دھند نہیں، کوئی غبار نہیں۔ اطمینان رکھو کہ آج کے بعد ارمغانہ شیرازی میری خوابگاہ میں کبھی داخل نہیں ہوگی۔ سبکتگین نے بے قرار ہو کر امیر ابو اسحاق کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ امیر، خدا آپ کی عمر دراز کرے کہ
میری آنکھوں نے آج تک اس اعلیٰ ظرفی کا کوئی دوسرا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ پھر اسی رات ارمغانہ شیرازی ابو اسحاق کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ آج وہ تمام دنوں سے زیادہ خوبصورت اور آراستہ نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت ارمغانہ کا شاداب چہرہ دھواں ہو گیا۔ جب امیر ابو اسحاق نے اس کو داخل ہوتی ہی شدید ناگوار لہجے میں کہا، ارمغانہ، ہم نے بہت غور کیا، مگر موسیقی کو ہماری پتروں جیسی فطرت سے کوئی مناسبت نہیں۔ ہم صرف نغمہ شمشیر سننے کے عادی ہیں، ہمیں کوئی دوسرا نغمہ راس نہیں آتا، اس لیے تم اپنا رباب اٹھاؤ اور ہمارے خلوت کدے سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر ابو اسحاق نے اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تیلی ارمغانہ شیرازی کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری خدمت گزاری کا انعام ہے، ہم تمہیں اپنے قدموں میں تو کیا اس کمرے کے ایک گوشے میں بھی جگہ نہیں دے سکتے۔ ارمغانہ اس قسم کے جواب کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابو اسحاق کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلی اور امیر سے کچھ کہنے کے لیے اپنا گلا صاف کرنے لگی، لیکن ابو اسحاق نے اسے لب کشائی کی مہلت ہی نہیں دی۔ مجبوراً وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آئی۔ خوابگاہ کے دروازے پر سبکتگین پتھر کے کسی ستون کی طرح کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ارمغانہ نے اسے دیکھا اور سر جھکا دیا۔ اسد شیرازی نے یہ خبر سنی تو انتہائی وحشت و کرب کے عالم میں اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ اس معاملے میں سبکتگین کو نظر انداز کر دینا تمہاری بہت بڑی نادانی ہوگی۔ آخر وہی ہوا، اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر رہنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اسد شیرازی کے بکھرے ہوئے لمبے لمبے بالوں اور آنکھوں سے جھانکتی ہوئی وحشت سے پہلی نظر میں یہی تاثر ملتا تھا کہ جیسے وہ کوئی پاگل انسان ہے۔ بار بار شراب پینا اور بے قراری کے عالم کے ساتھ کمرے میں ٹہلنا اس کے ذہنی انتشار اور بدحواسی کا کھلا مظاہرہ تھا۔ ارمغانہ سے باپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے مجبور ہو کر کہا، بابا، آپ سبکتگین کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ اگر ابو اسحاق میری گرفت میں نہیں آیا تو اسے ہماری معاشرتی وقار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے آپ کے حکم کے مطابق جوئے کی ایک بازی کھیلی تھی، مگر بدقسمتی سے میں وہ بازی اس وقت ہار گئی جب مجھے اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ آپ چاہیں گے تو پھر کوئی دوسری بازی کھیل لوں گی، مگر اہرمن کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجیے۔ ارمغانہ اس طرح اپنے باپ کو تسلیاں دے رہی تھی جیسے وہ خود کوئی بزرگ ہے اور اسد شیرازی ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میری نادان بیٹی، اسد شیرازی ایک کرسی پر گرتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جو لوگ بار بار بازیاں کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، زندگی کے قمار خانے میں ان کا برم باقی نہیں رہتا۔ اچھے شاطر کی یہی پہچان ہے کہ وہ ایک ہی بازی کھیلے اور اپنی طاقتور حریف کو شکست دے، اور اگر بالفرض وہ ہار بھی جائے تو اس کے حریف یہ سوچ سوچ کر ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں وہ کب کون سی چال چلے گا اور ان کی بساتیں الٹ کر رکھ دے گا۔ تم 2 بازیاں کھیلی اور ہار گئیں۔ مجھے افسوس ہے کہ دنیا کا یہ بہترین شاطر بھی تمہیں شکست سے نہیں بچا سکا۔ اسد شیرازی نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور تم یہ کہتی ہو میں سبکتگین کو فراموش کر دوں؟ تمہارا یہ مشورہ بڑا عجیب مشورہ ہے بیٹی۔ تم نہیں جانتی کہ سبکتگین کون ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ذریعے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ پھر میں نے ابو اسحاق کا سہارا لیا کہ اگر وہ بوڑھا حکمران تم سے شادی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی آسانی سے اسے معزول کر کے اپنے منصوبے کی خوراک بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ابو اسحاق کے انکار نے میرے اس خواب کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ میں تمہیں مختصراً بتا دوں کہ سبکتگین ایک دن بہت ترقی کرے گا، اور اس کی یہی ترقی ہمارے خاندان کی تباہی کا باعث ہوگی۔ ستارے بار بار مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں کہ سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کو تیغ کر دو، ورنہ یہ دونوں باپ بیٹے ہمارے سینوں میں روشن رہنے والے مقدس آتشکدوں کو بھی بجھا دیں گے اور ہماری زندگی کے چراغ بھی گل کر دیں گے۔ پھر بابا جان، ارمغانہ پریشان ہو کر باپ کے وحشت زدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے سوچنے دو۔ اسد شیرازی نے رک کر کہا اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے پینے لگا۔ امیر ابو اسحاق کے معاملے میں درپردہ سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اسد شیرازی کی ساری توجہ محمود پر مرکوز رہتی تھی، اور محمود کا خیال آتی ہی
وہ ایک اجنبی شخص نظام شاہ کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ اسد شیرازی نے یہ راز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ نظام شاہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، مگر اس سلسلے میں اب تک اس کی ہر کوشش رائے گاہ گئی تھی۔ بالآخر اسد شیرازی نے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور بیک وقت کئی جاسوس سبکتگین کی نگرانی پر لگا دیے۔ ان جاسوسوں میں سرفہرست اس کی وہ کنیز سعدیہ تھی جو محمود کی والدہ کی خدمت پر مامور تھی اور شاہی حرم سرا میں ہونے والی اہم گفتگو اپنے آقا کو منتقل کر دی تھی۔ ان تمام جاسوسوں کی ایک ہی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وقت سبکتگین پر نظر رکھیں کہ غزنی کا یہ سپہ سالار کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس سے ملتا ہے۔ اسد شیرازی کے دماغ میں نظام شاہ کا سراغ حاصل کرنے کے لیے بس یہی ایک ترکیب تھی۔ اس کے تمام جاسوس پٹے پرانے کپڑوں میں محل کے باہر بھکاریوں کی صورت بنائے ہوئے کھڑے رہتے تھے اور قصر شاہی کی طرف ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی ضرورتوں کے سوال کیا کرتے تھے۔ کئی دن سے سبکتگین کے گرد اسد شیرازی کے جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک کوئی جاسوس بھی وہ خبر نہیں لایا تھا جس کا اسد شیرازی کو بے چینی سے انتظار تھا۔ پھر اچانک ایک روز اس کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ اسد شیرازی کے ایک ملازم جاسوس نے اپنے آقا کو خبر دیتے ہوئے کہا، میں نے سبکتگین کو دیکھا، وہ اپنے بیٹے محمود کو لے کر محل سے نکلا اور شاہی رتھ میں سوار ہو کر غزنی کے مضافاتی علاقے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے گھوڑے پر سوار ہو کر سبکتگین کا تعاقب شروع کیا اور بڑی محنت کے بعد یہ راز پا لیا کہ سبکتگین ایک مسجد میں داخل ہوا تھا۔ میں خود تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکا، مگر میرا اندازہ ہے کیا کم مطلوبہ شخص اسی مسجد کے کسی گوشے میں رہتا ہے۔ اس خبر نے اسد شیرازی کے جسم میں مسرتوں کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ جاسوس کی فراہم کردہ اس خبر کی تفصیل یہ تھی کہ جب محمود مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو ایک دن سبکتگین اس سے لے کر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، یہ ہے میرا کم سن وارث محمود، اسے اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے۔ نظام شاہ بہت دیر تک 4-5 ماہ کے اس معصوم بچے کو دیکھتے رہے جس کے چہرے پر چیچک کے بڑے بڑے داغ نمایاں تھے۔ پھر نظام شاہ نے محمود کی پیشانی کو چوما اور چیچک کے داغوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ شیخ، ان داغوں نے محمود کے چہرے کا سارا حسن بگاڑ دیا ہے۔ سبکتگین نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ ایک باپ کی جذباتی اذیت پر اظہار ہمدردی کرنے کے بجائے نظام شاہ مسکرانے لگے۔ ظاہری حسن پر کیوں جاتے ہو سبکتگین؟ محمود پھر محمود ہے اور محمود ہی رہے گا۔ اس وقت تو ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر تمام عالم دیکھے گا کہ ان سیاہ داغوں سے کیسی عجیب روشنی پھوٹے گی۔ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا، بہت تیز اجالا۔ اللہ اس بچے کو اپنی امان میں رکھے۔ پھر سبکتگین محمود کو لے کر محل واپس آ گیا تھا اور جاسوس نے اس واقعے کی اطلاع اسد شیرازی کو دے دی تھی، مگر چند مجبوریوں کے سبب وہ اپنے آقا کو یہ نہیں بتا سکا تھا کہ وہاں سبکتگین کس شخص سے ملا تھا اور مسجد کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ اسد شیرازی ابھی تک نظام شاہ سے نہیں ملا تھا، لیکن وہ ان کی روحانی طاقت کو آزماتے ہوئے محمود کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس نے کئی رات جاگ کر ستاروں کی رفتار دیکھی اور پھر اپنی کنیز سعدیہ کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرا علم بتاتا ہے کہ یہ بہترین ساعتیں ہیں۔ اس وقت مریخ اور زحل کا مقابلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان ساعتوں میں کام کرے گا تو اسے یقینی طور پر کامیابی حاصل ہوگی۔ حکم دیجیے آقا۔ کنیز سعدیہ نے احتراماً خم کرتے ہوئے کہا، تجھے سبکتگین کے بیٹے محمود سے کتنی قربت حاصل ہے؟ اسد شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے سعدیہ سے سوال کیا۔ کبھی کبھی جب محمود رونے لگتا ہے تو مالکہ مجھے حکم دیتی ہے کہ میں بچے کو گود میں لے کر خاموش کرا دوں۔ کنیز سعدیہ نے اسد شیرازی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسد شیرازی کنیز کی زبانی یہ انکشاف سن کر مسکرایا۔ اب میرے سامنے کوئی دیوار نہیں رہی، مجھے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیرہن کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اسے سعدیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس شیشے میں دنیا کا خوفناک ترین زہر ہے، بس تو اس کا ایک قطرہ محمود کے ہونٹوں پر یا زبان پر ٹپکا دے، پھر ایک لمحے میں اس کی سانسوں کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔
کنیز سعدیہ نے اپنے آقا کے ہاتھوں سے زہر کی وہ شیشی تو لے لی، مگر اس کے جسم پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ اسد شیرازی نے غضبناک نظروں سے اپنی کنیز کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھا اور قہر آلود لہجے میں بولا، اگر تو یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اس پوری شیشے کو اپنے حلق میں اونڈیل لے۔ سعدیہ ایک بار پھر کانپی، مگر فوراً ہی اس نے اپنے بدن کی لرزش پر قابو پا لیا۔ نہیں آقا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے کوئی حکم دے اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ میں تو اپنی جان تک آپ کے ہاتھ فروخت کر چکی ہوں، اب اس زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یہ کہتے کہتے سعدیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ اور چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے معصوم چہرے ابھر آئے تھے۔ تو محمود کو زہر دے کر ہلاک کر دے، پھر ہم تجھے نئی زندگی بخشیں گے، وہ زندگی بہت زیادہ نشاط انگیز اور آسودہ حال ہوگی۔ کنیز سعدیہ زہر کی شیشی لے کر چلی گئی اور اسد شیرازی محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تصورات کی دنیا میں دیکھ رہا تھا کہ پورا محل اچانک ماتم کدہ بن گیا ہے، جس کے ہر گوشے سے تیز چیخیں ابھر رہی ہیں اور سبکتگین اپنا گریبان چاک کیے ہوئے دیوانوں کی طرح کثر شاہی کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ سعدیہ موقع ملتے ہی زہر کی شیشی چھپائے ہوئے اس کمرے میں پہنچی جہاں محمود تنہا لیٹا تھا اور بڑی حیرت سے چھت میں آویزاں فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سعدیہ کا دل کانپ کر رہ گیا، مگر فوراً ہی اسے اپنے معصوم بہن بھائی یاد آ گئے۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے اسد شیرازی تیز سرگوشیوں میں اس سے کہہ رہا ہو، اگر آج محمود نے موت کا مزہ نہیں چکھا تو پھر یہی زہر تیرے بہن بھائیوں کو پینا پڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی سعدیہ نے اپنی گردن کو جھٹکا اور تیزی سے محمود کے بستر کی طرف بڑھی، مگر چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہی اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ طویل راہداریوں سے گزرتے ہوئے کئی بار گری اور کئی بار اٹھی۔ سعدیہ کی چیخ سن کر محل کی دوسری کنیزیں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ بیک وقت کئی کنیزوں نے سعدیہ سے ایک ہی سوال کیا۔ زمین پر گری ہوئی سعدیہ نے محمود کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں صاحبزادے کے سرہانے ایک جنگلی شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انکشاف سن کر دوسری کنیزی بھی گھبرا گئی۔ انہوں نے محمود کی والدہ کو یہ اطلاع پہنچا دی۔ محمود کی ماں بدحواسی کے عالم میں کمرے تک پہنچی۔ پھر جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں کسی شیر کا سایہ تک نہ تھا۔ محمود پورے انہماک کے ساتھ اپنے سر پر لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ بچے کو محفوظ پا کر ایک شفیق و مہربان ماں نے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا، پھر محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس دوران سعدیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور بار بار وحشت زدہ نظروں سے محمود کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں محمود کی ماں تیزی سے چلتی ہوئی سعدیہ کے قریب آئی اور اپنی ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میں نے خود کمرے میں جا کر دیکھا ہے مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سعدیہ کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت و خوف کی گہری پرچھائیاں بدستور لرز رہی تھیں۔ کبھی وہ محمود کی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی اپنی ساتھی کنیزیوں کی طرف۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ مالکہ، میں آپ کے جاہ و جلال کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شیر کو دیکھا ہے جو نہایت اطمینان سے صاحبزادے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ سعدیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ محمود کی والدہ بڑی حیرت سے سعدیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو دہشت اور خوف کی زیادتی سے زرد ہو گیا تھا۔ ناقابل یقین، محمود کی والدہ نے بلند آواز میں کہا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مالکہ؟ اپنی بے چارگی پر سعدیہ رونے لگی۔ ابھی محمود کی ماں سعدیہ سے کچھ اور پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اتنے میں سبکتگین وہاں آ گیا۔ پھر جب محمود کی والدہ نے اپنے شوہر کو یہ عجیب و غریب صورتحال بتائی تو کچھ دیر کے لیے وہ خود بھی حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ آہستہ سبکتگین کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے محمود کے سرہانے کسی شیر ہی کو دیکھا ہو۔ سبکتگین نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو اس کنیز کی باتوں پر اعتبار کر لینا چاہیے، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محمود کی والدہ نے الجھی ہوئی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھیں گی۔ سبکتگین مسکرایا اور پلٹ کر سعدیہ سے مخاطب ہوا جو ابھی تک شدت خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔
لڑکی تم اطمینان سے اپنا کام کرو، وہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ سبکتگین کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ سعدیہ نے محمود کی والدہ اور سبکتگین کو رخصتی سلام کیا اور لڑکڑاتے قدموں سے اپنے مکان کی طرف چلی گئی۔ پھر اسی رات سعدیہ اپنے آقا اسد شیرازی سے ملی۔ اسد شیرازی بڑی بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا اور اپنی وحشت پر قابو پانے کے لیے بار بار شراب پی رہا تھا۔ اسے محمود کی ہلاکت کی خبر کا انتظار تھا۔ کئی گھنٹوں سے اس کے کان قصر شاہی کی طرف لگے ہوئے تھے، مگر ابھی تک کسی گوشے سے شور ماتم نہیں اٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور کنیز سعدیہ اندر داخل ہوئی، اسد شیرازی نے چیخ کر کہا، مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنا دے کہ محمود کے دل و جگر کٹ کٹ کر منہ کے راستے باہر آ چکے ہیں، اور شاہی طبیبوں نے تصدیق کر دی ہے کہ سبکتگین کا بیٹا ہلاک ہو گیا ہے۔ سعدیہ اندر داخل ہوتے ہی سجدے میں گر گئی۔ نہیں میرے آقا۔ سعدیہ زار و قطار رو رہی تھی اور اس کا جسم تیز آندھی میں کسی نرم شاخ کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسد شیرازی نے آگے بڑھ کر سعدیہ کے سر پر ایک زبردست ٹھوکر لگائی۔ نامراد، پھر تو زندہ کیوں ہے؟ اسد شیرازی کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا۔ سعدیہ کانپتی ہوئی اٹھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ محمود کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے کمرے میں ایک شیر موجود رہتا ہے۔ سعدیہ نے اپنی ناکامی کی تفصیل سنائی تو چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی پر بھی دہشت سی طاری ہو گئی، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ کیا تو سچ کہہ رہی ہے سعدیہ؟ اسد شیرازی کی آواز میں وہ پہلی سی گرج باقی نہیں تھی۔ اہرمن کی قسم، میرا بیان کردہ ایک ایک حرف درست ہے۔ سعدیہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے جیسے وہ اسد شیرازی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اسد شیرازی کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے ایک انسانی ہیولہ ابھر رہا تھا اور اس ہیولے پر اسے نظام شاہ کا گمان ہوتا تھا۔